بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں آپ کو 10th کلاس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ تو بیٹا، سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی کلاس 10th اور سبجیکٹ ہے اسلامیات اختیاری، اس کا سلیبس بتانا چاہتا ہوں۔ 11 نمبر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 19 تک بیٹا اس کا سلیبس ہے، اور اس کی اسی طرح احادیث ہیں، تو وہ بیٹا حدیث نمبر 13 سے لے کر حدیث نمبر بیٹا 24 تک، حدیث نمبر 25 تک، 13 سے لے کر حدیث نمبر 25 تک بیٹا یہ آپ کا سلیبس ہے۔ اس کے علاوہ موضوعاتی مطالعہ میں سے باب صوم تعلیمات اسلام، اس میں کل 7 ہیں، نہ بلکہ 11 ہیں۔ توحید، اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 طہارت و پاکیزگی، نمبر 4 علم کی ترغیب، نمبر 5 عدل، نمبر 6 جہاد، نمبر 7 عقل حلال، نمبر 8 عفت و حیا، اور نمبر 9 سماجی انصاف، نمبر 10 فرض شناسی، اور نمبر 11 اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات۔ اس کے علاوہ بیٹا عربی گرامر ہے، تو وہ عربی گرامر اس کی یہ بک میرے پاس سامنے کھلی ہے اسلامیات اختیاری کی، صفحہ نمبر 125 ہے، ضمائر سے لے کر آخر تک یہ آپ کی گرامر ہے۔ یہ آپ کا 10th کلاس کا سلیبس ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حصہ آیات میں سے لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ حدیث آیت نمبر 11 میرے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ یہ بیٹا سورۃ انفطار ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے پارہ نمبر 30 کے اندر نازل فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 30 کے اندر یہ پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیاوی زندگی پوری کرنی ہے، پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر نامعلوم کب تک اس نے قبر میں آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دن آخری زندگی یعنی آخرت کا دن شروع ہوگا، قیامت کا دن شروع ہوگا۔ جب قیامت بپا ہوگی، قیامت کا منظر قائم ہوگا، اللہ جل شانہ نے قیامت کا یہاں پر منظر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں سورۃ انفطار کی، اللہ جل شانہ نے ان کے اندر قیامت کا منظر، قیامت کی منظر کشی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، سنو غفلت میں پڑے ہوئے ہو میرے بندو، سنو جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جب آسمان جدا جدا ہو جائے گا، یعنی اکٹھا آسمان ہے تو یہ جب پھٹے گا تو پھر یہ جدا جدا ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب میں اللہ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو سمیٹنا ہے، اسے میں نے ختم کرنا ہے، اسے میں نے تہس نہس کرنا ہے،
اور اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف ایسے نہیں، اتنا نہیں، بلکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس دن قبریں جو ہیں وہ کھودی جائیں گی، قبریں خود بخود شک ہو جائیں گی، وہاں سے مردے نکلیں گے، جو زمین میں دفن ہوا ہے وہ وہاں سے نکلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ نیک اعمال ہیں، آگے بھیجنے سے نیکیاں ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، بھولے بھٹکے ہوئوں کو رستہ بتاتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں، اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہو ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ تمام نیک اعمال ہیں جو ہمارے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ قدمت کہتے ہیں آگے بھیجنا، جیسے ہم قدم اٹھاتے ہیں نا، یہ قدم لفظ جو ہے نا اردو کا، یہ اس سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے قدم، یعنی ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہم آگے کو بڑھتے ہیں نا، ایسی قدمت جو آگے ہم نے بھیجا ہے، وَأَخَّرَتْ، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے۔ پیچھے ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ وہ جائیداد جو ہم نے لوگوں سے دھوکے سے حاصل کی تھی، وہ تجارت جو ہم نے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کو عروج پہ پہنچایا تھا، یا وہ چیزیں جو ہم نے لوگوں کی قبضہ کی تھیں، یا ایسا مال جو ہم نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا۔ لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو رزق حلال کماتے ہیں، صحیح کماتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور صحیح چیزیں بیچتے ہیں، صحیح کاروبار کرتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام بھی کاروبار کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو میری انگلیاں اکٹھی ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں سچا تاجر میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا۔ تو سچے تاجر بھی ہیں، سچ بول کر اپنی تجارت کرنے والے لوگ بھی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر شخص، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تیرا رب کریم ہے۔ بربک الکریم، تیرے کریم رب کے معاملہ میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ انسان دراصل جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھ کر اس کا شکر گزار بندہ بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں انسان کو اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں، اور اللہ نے مخلوقات میں انسان کو عزت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھ کر انسان اس کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، پھر ہم نے ساری نیکیاں چھوڑ دیں، فرائض کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا اور واجبات کو چھوڑ دیا، حقوق العباد کو چھوڑ دیا، حقوق اللہ کو چھوڑ دیا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا۔ اسی طرح ہم نے معاشرے کے اندر کسی بھی انسان کے حقوق کا خیال نہ رکھا، اور جو ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا، دھوکے والی زندگی میں ہم پڑ گئے، اپنے خالق کو بھول گئے، مالک کو بھول گئے، اور اللہ رب العزت اس میں کوئی شک نہیں بڑا مہربان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ وہ اللہ کی
عبادت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی، تیرا رب کتنا کریم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی، اتنی کریم ذات ہے، خلقک فسواک، جس نے تجھے بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، تیرے ساتھ عدل کیا۔ اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ کی 6 انگلیاں بناتے تھے، ایک کی 5 بنا دیتے، یا ایک کی 4 بنا دیتے اور ایک کی 6 بنا دیتے، یا ایک کی انگلیاں چھوٹی کر دیتے ایک کی بڑی کر دیتے، تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ ایک ٹانگ بڑی اور ایک چھوٹی بنا دیتے، یا اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کہیں اور آگے لگا دیتے، ایک پیچھے لگا دیتے، ایک کان اللہ تعالیٰ سر پہ لگا دیتے اور ایک سائڈ پہ، تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں کتنا کریم ہوں، میں اللہ نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، تیرے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، میں اللہ نے تجھے جس صورت میں چاہا میں نے تجھے جوڑ دیا، میں نے تجھے جس صورت میں چاہا جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ بالدین سے مراد ہے قیامت کا روز، قیامت کا دن۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پیچھے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے توجہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب کے معاملہ میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، تیرے ساتھ عدل کیا اور پھر تجھے جس صورت میں چاہا جوڑ دیا۔ اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی تخلیق، اس کو دیکھنے کے بعد بھی تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ، تم جتنی اللہ کی نافرمانیاں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو کم نہیں کریں گے، تو اس کے باوجود پھر تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت کے دن کو، روز جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگہباں مقرر ہیں، تمہارے اوپر محافظ فرشتے میں اللہ نے مقرر کیے ہیں جو تمہاری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور انسان بسا اوقات جا رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے لیکن اللہ اسے بچا لیتے ہیں، یا انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کسی اور حادثے کا شکار ہونے لگتا ہے، تو اصل میں وہ جو فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اللہ نے 2 فرشتوں کی انسان کے ساتھ نگرانی لگائی ہے، وہ فرشتے انسان کو بچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے معزز، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان فرشتوں کو پتہ ہے۔ یہ کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ میرا کام ریکارڈ میں نہیں آئے گا، یا اس کا یہ میں کر کے بھول جاؤں گا اور اللہ کی ذات کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو تم کرتے ہو وہ نگہباں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، اتنی بڑی بات کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیامت کا تذکرہ فرمایا، پھر آگے اللہ نے فرمایا ہر انسان جان لے گا جس نے آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو اپنے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں کیوں پڑا ہے؟ اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا، متناسب بنایا، اللہ نے تیرے ساتھ عدل کیا، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا و سزا کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ تمہارے اوپر 2 نگہباں مقرر ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ اس کے بعد فرما رہے ہیں سنو، تم میں سے جو دنیا میں میری مان کر چلے گا
میرے اللہ کے حکموں کے مطابق جس کی زندگی ہوگی وہ کہاں ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوگا۔ بے شک نیکوکار لوگ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت جب بپا ہوگی، یہ زمین کا نظام یہ جو زمین کا نظام ہے یہ جب تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر قیامت بپا ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں غفلت میں پڑے رہے، جنہوں نے شیطان کی مان کر جو چلے، جنہوں نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے کریم رب کو بھلا دیا اور اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ کی نہیں مانی، ان کو اللہ کے نیک بندوں نے سمجھایا، ان تک اللہ کا دین پہنچایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی کی نہ مانی، شیطان کی مان کر چلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ کس دن داخل ہوں گے؟ یوم الدین، قیامت کے دن، جزا کے دن جہنم کے اندر داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس دوزخ سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے، وہ کبھی اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ دوزخ میں ایسے نہیں ہوگا کہ ہم وہ ایک طرف سے جائیں اور پھر جیسے ہم دنیا میں چھپ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی بڑے اجتماع میں جائیں چھپ جاتے ہیں، یا کہیں کسی تقریب میں چھپ جاتے ہیں، یا کلاس میں ہم سکول آتے ہیں لیکن چھپ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ وما هم عنہا بغائبین، وہ اس سے کسی بھی صورت میں غائب نہیں ہو سکیں۔ کس سے؟ جہنم سے، دوزخ سے وہ کسی صورت میں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا پتہ جزا کا دن کیسا ہے، تجھے کیا پتہ جزا کا دن کیسا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا پتہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، جہاں اللہ نے دوبارہ فرمایا پھر تجھے کیا پتہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ ایک دفعہ کہنے سے بھی انسان کو اثر ہونا تھا، لیکن اللہ نے جہاں دو دفعہ اس لیے کہا ہے کہ شاید کہ انسان شیطانی چال سے نکل کر رحمان کی بات مان لے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، کوئی کسی کے کام۔ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں نا، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، باپ بیٹے کے کام آتا ہے، دوست دوست کے کام آتا ہے، پڑوسی پڑوسی کے کام آتا ہے، ماں بیٹی کے کام آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ضمانت بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی، قیامت کا ایسا منظر ہوگا، ایسا دردناک قسم کا دن ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن تمام کے تمام احکام، تمام کا تمام حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ بیٹا یہ سورۃ انفطار، پوری سورۃ انفطار ہے، اس کے پہلے 3 آیات میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے قبریں پھٹنے کا ذکر فرمایا ہے، پھر آگے اللہ نے انسان کے وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجیں یا پیچھے چھوڑیں اس کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے کہ تجھے تیرے کریم رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور تو اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، پھر جنتیوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے، پھر جہنمی کس دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے، پھر قیامت کا دن کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سارا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو کتاب سے اس کی تشریح جو ہے اچھی طرح آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو ان آیات کی تشریح اچھی طرح یاد آ جائے گی۔ اللہ جل شانہ آپ کو جو ہے نا اس محنت کرنے کی اور یہ پڑھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔